السلام علیکم دوستوں، میرا نام نعمان غنی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ہندی چینل۔ دوستوں، ایک روایت کے مطابق جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور اپنے باپ سے چھپ کر کریمن کی طرف بھاگ گیا تو اس کے پاس شیطان آیا اور اس سے کہا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھایا ہے کہ وہ آگ کی خدمت اور عبادت کرتا تھا، لہذا تم بھی بطور عبادت اپنی اور اپنی اولاد کی عبادت کے لیے آگ کو متواتر روشن رکھو۔ دوستو، اس پر قابیل نے آتش کدہ تعمیر کیا اور آگ کا پہلا پجاری بنا۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ قین نے اپنی بہن اشوت سے بنت آدم سے نکاح کیا اور اس سے ایک لڑکا خنو بن قین اور ایک لڑکی عزب بنت قین پیدا ہوئی۔ پھر خنو بن قین نے اپنی بہن عزب بنت قین سے نکاح کیا تو اس کے بطن سے 3 لڑکے پیدا ہوئے۔ پھر انوسیل بن خنو نے لولیس بن خنو سے نکاح کیا اور اس کے بطن سے ایک لڑکا لامک پیدا ہوا، اور پھر لامک نے 2 لڑکیوں سے شادی کی جن میں سے ایک کا نام عدی اور دوسری کا سلی تھا۔ پھر عدی کے بطن سے لامک کا ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ وہی پہلا شخص ہے جس نے قباب میں رہائشی اختیار کی اور خوب مال کمایا، اور عدی کا دوسرا بیٹا توبیش پیدا ہوا اور اسی نے سب سے پہلے ٹف بجانے کی ابتدا کی۔ اور دوستو، عدی کا ایک لڑکا تو بلقین پیدا ہوا اور اسی نے سب سے پہلے تانبے اور لوہے کی صنعت ایجاد کی، اور ان کی اولاد میں سے بڑے بڑے جابر اور فرعون صفت لوگ تھے، اور انہیں مخلوق میں کشادگی عطا کی گئی تھی۔ لوگوں کے خیال کے مطابق ایک شخص کا قد اس وقت 30 ذراع تھا۔ پھر قین کی اولاد سوائے چند کے باقی نہ رہی، اور شیت بن آدم کی اولاد کے علاوہ آدم کی تمام اولاد کا نسب مجہول اور نسل منقطع ہو گئی، اور شیت سے آدم علیہ السلام کی اولاد پھیلتی چلی گئی، اور آج لوگوں کے نسبت حضرت آدم علیہ السلام سے بدریہ شیت جڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیت کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا سلسلہ نسل منقطع ہو گیا۔ اہل تورات سے قین کا نسب اس طرح مروی ہے کہ قین نے اپنی بہن اشوت سے نکاح کیا تو اس کے ہاں ایک لڑکا خنو پیدا ہوا، اور خنو کے ایرت اور ایرت کے محویل اور محویل کے انوسیل اور انوسیل کے لامک پیدا ہوا۔ پھر لامک نے عدی اور سلی سے نکاح کیا جس سے لامک کے ہاں تو بلقین پیدا ہوا۔ دوستو، ابن اسحاق نے اپنی روایت میں قابیل اور اس کی اولاد کے بارے میں اتنا بیان کیا ہے تو قابیل کی اولاد میں سے ایک شخص نے گانے بجانے کے آلات ایجاد کیے۔ اس نے یہ آلات مہلائل بن قیان کے زمانے میں ایجاد کیے۔ ان آلات میں بانسری، ڈھول، باجے اور سارنگی تھے۔ تھوڑے ہی عرصہ بعد قابیل کی اولاد گانے بجانے میں مشغول ہو گئی۔ پھر یہ خبر شیت کی اولاد تک پہنچی جو پہاڑوں میں رہتی تھی۔ ان میں سے 100 آدمیوں نے ان کی طرف جانے کا ارادہ کیا اور اپنے آباء و اجداد کی وصیتوں کی مخالفت کا ارادہ کیا، مگر جب یہ خبر یرید کو پہنچی تو یرید نے انہیں سمجھایا اور اس ارادے کو ترک کر دینے کا کہا، مگر انہوں نے کچھ نہ سنا اور سرکشی دکھائی اور قابیل کی اولاد کے پاس پہنچ گئے، اور جب ان کی ایجاد کردہ چیزوں کو دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئے۔ پھر جب انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو ان کے آباء و اجداد کی نصیحتیں ان کے آڑے آ گئیں، پر جب وہ لوگ ان کے علاقوں کی طرف چلے تو حق سے انحراف کرنے والوں نے گمان کیا کہ انہیں تعصب کی بنیاد پر روکا گیا ہے، اس لیے کہ وہ پہاڑی کے لوگ ہر طرف سے وادی کی طرف اترنے لگے، اور گانے بجانے کے آلات نے انہیں بہت متاثر کیا، اور انہوں نے قابیل کی اولاد میں سے ان کی عورتوں سے موافقت کر لی جو ان کی طرف مائل ہو رہی تھی، اور پھر وہ ان کے ساتھ چلی گئی یہاں تک کہ سرکشی اور نافرمانی میں مشغول ہو گئے، اور شراب نوشی اور بدکاری کھل کر سامنے آ گئی۔ دوستو، یہ قول سچائی سے دور نہیں، اس لیے کہ اس طرح کا ایک قول علماء امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی منقول ہے، اگرچہ انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی بتلایا کہ یہ قصہ کس زمانے اور کون سے ملک میں پیش آیا، لیکن یہ ضرور ذکر کیا ہے کہ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کا زمانہ ہے۔ جیسا کہ دوستو آپ لوگوں نے جانا آگ کی سب سے پہلے پوجا کرنے والے کے بارے میں، اور آپ لوگوں نے یہ بھی جانا کہ گانے بجانے کے آلات سب سے پہلے کس نے ایجاد کیے تھے، اور دیگر اشیاء کے بارے میں جانا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔